بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نصاب الصرف سبق نمبر 12 نون تاکید کا بیان۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سوالات حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، سوال نمبر 1، نون تاکید کی تعریف اور اس کی قسمیں بیان کیجیے۔ نون تاکید کی تعریف سن لیں۔ وہ نون جو فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے اور اس کے معنی میں تاکید پیدا کر دیتا ہے، جیسے لیضربن، ضرور مارے گا وہ ایک مرد۔ وہ نون جو فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے اور اس کے معنی میں تاکید پیدا کر دیتا ہے، جیسے لیضربن، ضرور مارے گا وہ ایک مرد۔ نون تاکید 2 طرح کا ہوتا ہے، مشدد، ساکن۔ مشدد کو نون ثقیلہ اور ساکن کو نون خفیفہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 بتائیے نون خفیفہ اور نون ثقیلہ مضارع کے کتنے اور کون کون سے صیغوں میں آتا ہے؟ نون ثقیلہ فعل مضارع کے 14 صیغوں میں آتا ہے۔ لیفعلن، لیفعلان، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لیفعلنان، لتفعلن، لتفعلان، لتفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لتفعلنان، لافعلن، لنفعلن۔ صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، صیغہ جمع مذکر غائب، صیغہ واحد مؤنث حاضر، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، صیغہ جمع مؤنث غائب، صیغہ واحد متکلم حاضر، صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، صیغہ جمع مذکر حاضر، صیغہ واحد مؤنث حاضر، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، صیغہ جمع مؤنث حاضر، صیغہ واحد متکلم مذکر مؤنث، صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ اور نون خفیفہ فعل مضارع کے 6 صیغوں، 4 تثنیہ اور 2 جمع مؤنث کے علاوہ باقی 8 صیغوں میں کے آخر میں آتا ہے۔ لیفعلن، صیغہ واحد مذکر غائب، لیفعلن، صیغہ جمع مذکر غائب، لتفعلن، صیغہ واحد مؤنث غائب، لتفعلن، صیغہ واحد مذکر حاضر، لتفعلن، صیغہ جمع مذکر حاضر، لتفعلن، صیغہ واحد مؤنث حاضر، لافعلن، صیغہ واحد متکلم مذکر مؤنث، لنفعلن، صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ سوال نمبر 3، نون ثقیلہ پر کتنے صیغوں میں فتح اور کتنے صیغوں میں کسرہ آتا ہے؟ نون ثقیلہ پر کتنے صیغوں میں فتح اور کتنے صیغوں میں کسرہ آتا ہے؟ اس کا جواب، نون ثقیلہ پر 6 صیغوں، 4 تثنیہ اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر میں کسرہ آتا ہے، جیسے لیضربان، لیضربنان، اور باقی تمام صیغوں میں فتح آتا ہے، جیسے لیضربن، لتضربن۔ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ نون ثقیلہ پر 6 صیغوں، 4 تثنیہ اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر میں کسرہ آتا ہے، جیسے لیضربان، لیضربنان، اور باقی تمام صیغوں میں فتح آتا ہے، جیسے لیضربن، لتضربن۔ سوال نمبر 4، نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کے مضارع پر داخل ہونے کے سبب اس میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہے؟ نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کے مضارع پر داخل ہونے کے سبب اس میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں؟ نون ثقیلہ کے فعل مضارع پر داخل ہونے کے سبب اس میں درجے ذیل تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ الف، 2 صیغوں جمع مذکر
غائب و حاضر کے آخر سے واو جمع گر جاتا ہے، جیسے یفعلون سے لیفعلن اور تفعلون سے لتفعلن۔ با ایک صیغہ واحد مونث حاضر کے آخر سے یا گر جاتی ہے، جیسے تفعلین سے لتفعلن۔ جیم 7 صیغوں چاروں تثنیہ جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مونث حاضر کے آخر سے نون اعرابی گر جاتا ہے، جیسے یفعلان سے لیفعلان۔ دال 5 مرفوع صیغوں کے آخر سے حرف علت واو یا ہو تو وہ برقرار رہتا ہے، اور اگر الف ہو تو وہ یا سے تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے یدعو سے لیدعون، یرمی سے لیرمین اور یکشا سے لیکشین۔ ہا 2 صیغوں جمع مونث غائب و حاضر کے آخر میں موجود نون ضمیری کے بعد الف کا اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے یفعلن سے لیفعلنان، تفعلن سے لتفعلنان۔ واو نون تاکید فعل مضارع کے معنی میں تاکید پیدا کرتا اور اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جیسے لیفعلن ضرور کرے گا وہ ایک مرد۔ فعل مضارع کے جن صیغوں میں نون خفیفہ آتا ہے، ان میں اس کی وجہ سے وہی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جو نون ثقیلہ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 5، کون کون سے صیغوں میں نون خفیفہ ثقیلہ کا ماقبل حرف مفتوح، مکسور، مدموم یا ساکن ہوتا ہے؟ کون کون سے صیغوں میں نون خفیفہ ثقیلہ کا ماقبل حرف مفتوح، مکسور، مدموم یا ساکن ہوتا ہے؟ نون ثقیلہ پر 6 صیغوں چاروں تثنیہ اور 2 جمع مونث غائب و حاضر میں کسرہ آتا ہے، جیسے لیضربان، لیضربنان، اور باقی تمام صیغوں میں فتح آتا ہے، جیسے لیضربن، لتضربن۔ نون ثقیلہ کا ماقبل حرف 5 صیغوں واحد مذکر غائب و حاضر، واحد مونث غائب اور واحد جمع متکلم میں مفتوح ہوتا ہے، جیسے لیضربن، اور ایک صیغہ واحد مونث حاضر میں مکسور ہوتا ہے، جیسے لتضربن۔ 2 صیغوں جمع مذکر غائب و حاضر میں مضموم ہوتا ہے، جیسے لیضربن، اور 6 صیغوں چاروں تثنیہ اور 2 جمع مونث غائب و حاضر میں نون ثقیلہ کا ماقبل الف ہوتا ہے جو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، جیسے لیضربان، لیضربان۔ تنبیہ: فتح کھولنا مصدر سے مذکورہ بالا گردانے اپنی کاپی پر خوش خط لکھیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو جو شیئر کرے، لائک کرے، حمید علی مدنی چینل کو سبسکرائب کرے۔ یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو کرونا وائرس سے اور ہر قسم کی مضی امراض سے محفوظ فرما۔ صبح شام ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے چاہا تو آپ کرونا وائرس سے محفوظ رہیں گے۔ صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اور آپ چیک کریں کہ آپ کو کرونا وائرس لگا یا نہیں۔ اس کا ایک طریقہ کار علماء نے بتایا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد آپ اپنے سانس کو روکیں۔ اگر 10 سیکنڈ اگر آپ 10 سیکنڈ سانس روکنے میں
کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیں ابھی آپ کو کرونا وائرس نہیں لگا۔ نماز کی پابندی کرتے رہیں اور کامل وضو کریں، کامل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، یہ دعا پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو کرونا وائرس آپ کو نہیں لگے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔